ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نوری نغمے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر۔ والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کا بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہیں، سب سے بہترین امت ہو۔ اس کا کروڑا شکر احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ حیثیت، یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہماری موت یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں، اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا، میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا، تم خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ بھلا کبھی تم نے کوشش کیا ہے خدا بننے کی؟ لیکن بزرگان دین جب یہ تلقین کرتے ہیں تو کیوں؟ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے پوچھا ہم کب کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہونا ہی چاہیے، یہ شان تو صرف اللہ کی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن، ہو جا، تو چیز ہو جاتی ہے۔ بندے کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے۔ مفتی شمشاد صاحب نے محمز فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبد القادر، عبد القادر، یعنی قدرت والے خدا کا بندہ۔ تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ آج پریشان ہیں نا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی اسنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سانپ آپ کے کندھے پر گر گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، سانپ گر گیا، اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا، اور ادھر سے منہ باہر نکالا جبے سے، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اتنا خطرناک قسم کا سانپ تھا کہ دیکھو تو ہیبت طاری ہو جائے۔ پھر وہ سانپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر، اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سانپ اپنا چہرہ لا کر کے غوث پاک کے چہرے کے سامنے کیا
ڈراؤنی شکل تھی، لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا۔ وہ سانپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے، بہت سارے مجمع میں جمع ہوئے تھے۔ تو خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر ہیبت ناک جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا، آپ کو ذرا خوف نہیں آیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سانپ نہیں، وہ شیطان تھا۔ مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے امتحان لیا اور میں جمع رہا، اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آنی ہے تو اس سانپ کا بھی مجھے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدرت والے خدا کا بندہ ہوں۔ یہ یقین ہمیں آج چاہیے۔ ایسے سانپ آج کل بہت سارے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈنک مار دیں گے، ڈس لیں گے، فلاں کر دیں گے۔ غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو جمع رہو، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی نیتا اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں، اے سرکار بغداد تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ کو پتا ہے آوارہ مت رہنا، آوارہ مت رہنا۔ آوارہ کتوں کو میونسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں یا انجیکشن مار دیتے ہیں، آوارہ کتے۔ اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، پالتو نہیں ہے، پالا ہوا ہے کسی کا۔ اس کو نہ میونسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا، کیوں؟ پٹا ڈالے گھوم رہا ہے، پٹا ڈالے گھوم رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یعنی جو یہ پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے۔ غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اسی لیے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں تو بہت چلتا ہے، یو پی میں ابھی ہم بھدوئی کا کون سا ہے، مادھو سنگھ، ہاں پروگرام کر کے نکلے، ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے۔ اکثر جگہ تو یہ حال ہے، ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں، ٹول والے سے کہہ دیا فلاں صاحب کی گاڑی ہے، گیٹ ہٹاؤ، ہم ٹول نہیں دیں گے۔ ہوتا ہے، نیتا جی کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو،
टोल भी हट जाता है, कई जगह पुलिस के जुर्माने और वहाँ के चालान भी छूट जाते हैं, कई जगह पकड़े जाते हैं और कहते हैं हम फलां नेताजी के सेक्रेटरी हैं, फलां हैं, फलां, कुछ ना कुछ रिश्ते निकाल लेते हैं और पुलिस वाले छोड़ देते हैं। मियाँ, जब दुनिया की ये आरजी सियासी ओहदों से ताल्लुक पर तुम्हें इतना फख्र होता है और तुम देखते हो यहाँ छूट जाया करते हैं, तो फिर जिसका ताल्लुक दरबारे गौस से हो, जिसका ताल्लुक शहंशाह बगदाद से हो, फिर उसे यूं फख्र के साथ जीना चाहिए। ऐसे वैसे टोल टैक्स माफ कराने वाली ताकत नहीं है ये, बल्कि हजारों इब्लीस भी आ जाए मेरी खाक छान करके चले जाएंगे और मैं इसी तरह जमा रहूंगा, इसलिए कि उस पीर का मुरीद हूं जिसने कहा था अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हो, वहां अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं यहीं से उसका सतर छुपा दूंगा। रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, मेरे अजीजों, आला हजरत, आला हजरत। आपके पास बड़ी ताकत है, बड़ी चीज है, लेकिन ये और बात है कि एहसास नहीं हो रहा है, उसकी फीलिंग नहीं आ रही है। और हमने देखा है जिसके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए कि दरबारे गौस से मेरा ताल्लुक है, बैठते उठते मदद को या गौस अल मदद कहता भी रहता है, पुकारता रहता है, तो फिर उसको जमाने के इन तमाम थपेड़ों से डरना भी नहीं चाहिए, खौफ नहीं रखना चाहिए। आला हजरत ने दरबारे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अर्ज किया था पता है? अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अक्सरियत कादरियों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिलहाल मैं आपको कहूँ, चाहे वो चिश्ती सिलसिले में बैत होता हो, नक्शबंदी सिलसिले में बैत होता हो, सोहरवर्दी सिलसिले में बैत होता हो, लेकिन फिलहाल जितने मुर्शिद हैं उन सब के पास कादरी सिलसिले की इजाजतें जरूर पहुंची हुई हैं। किसी न किसी वास्ते से वो गौसे पाक तक पहुंच ही जाता है, जो भी जिस पीर का मुरीद है। सलासिल हक्का के जो मशाइख हैं, किसी न किसी वास्ते से गौसे पाक तक पहुंच ही जाते हैं। और तुम्हारे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया है कि तुम दरबारे गौस से निस्बत रखते हो, दरबारे गौस से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि वक्त के मुजद्दिद अबकरी जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली, अल्लाह ने जिनको 55 उलूम व फनून पर महारत अता की, वो आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, फतावा रज़विया लिखा, हदायक बख्शिश लिखी, कुरान का तर्जुमा किया, हजारों मसाइल का हल उम्मत को पेश किया। तकवा व तहारत अलग है, ये सारी चीजें होने के बावजूद जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे और वहां पर अपने वसीले पेश कर रहे थे, तो ये नहीं कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में फतावा रज़विया लेकर आया हूँ, कबूल फरमा लीजिए, हदायक बख्शिश लाया हूँ, कबूल कर लीजिए, कंजुल ईमान लाया हूँ, कबूल कर लीजिए। नहीं, बारगाह मुस्तफा में यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वक्त के मुजद्दिद ने भी जिसका वसीला पेश किया वो दरबारे गौस है। बहरहाल तुम्हारा यकीन बढ़ जाना चाहिए और खास तौर पर कादरियों को तो फख्र के साथ जीना चाहिए, फख्र के साथ जीना चाहिए, इसलिए कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद खास हैं जमील कादरी। उन्होंने अपनी मनक़बत में बहुत अच्छे अशार यूं कहे हैं, कहा है निदा देगा हश्र में मुनादी, क़यामत के दिन एक फरिश्ता निदा देगा, निदा देगा हश्र में मुनादी कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। उनका ये यकीन था कि क़यामत के दिन भी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है उस पर हमें कारबंद रहना। यकीनन तालीमात गौस ये हैं, एक भी बंदा ऐसा मुझे ला करके दिखाइए, एक रिवायत ऐसी बयान करता हो जिसमें गौसे पाक ने अपनी जिंदगी में एक नमाज कज़ा की हो। वो तो बहुत बड़े पीर थे, आज के झूठे झूठे ढकोसले पीर निकले हुए हैं, कुछ अच्छे पीरों की बात नहीं करता।                                                                      पिरों की बात नहीं करता।
جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے. ہمارے ساؤتھ سائیڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں. 8-8 دن میں ایک ایک پیر پیدا ہوتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر رات بھر قوالی سنتے رہیں گے. ادھر اذان ہوتی رہے, نماز ہوتی رہے, انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا. مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں. ہاں, وہ مدینے میں پڑھتے ہیں نماز اور رہتے یہاں ہیں. ہم ان سے اکثر یہی کہتے ہیں پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ وہیں پر زمزم پی کر کے آ جائیں. جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھو, شریعت کسی کے لیے معاف نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کون سا پیر غوث سے بڑا ہے آج؟ کون سا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قضا نہیں فرمائی, وہ صاحب شریعت ہے. لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو, ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا. تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچاتا ہو. سبحان اللہ. تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں عشق رسول پلاتا ہو. ہاں, یہ نہیں کہ اپنی دکان چمکواتا ہو, صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر کے اپنا راشن تو بھروا لیا, تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا. وہ پیر نہیں ہے. پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے, اس کی نگاہیں تمہارے دل پر پڑے تو تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں چمکنے لگ جائے. سبحان اللہ. محبت میں چمکنے لگ جائے. اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو, رسول کی محبت بڑھتی اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہو, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو. یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکان ہی یاد آتی ہو کہ ابھی بزنس اتنا بڑھانا ہے, پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے, پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے. تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر کے دنیا کی ہی خواہشات پیدا کرتے رہے, وہ پیر نہیں پیر ہے. ایک بات یاد رکھو, غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک مرید ہیں حضرت احمد, وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقاہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں. اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لیے. اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضور غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا, میں اکیلا ہی چل رہا تھا. دل میں خیال آیا کہ آج پتہ نہیں لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس. وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار, ادھر سے چار, ادھر سے چار, ادھر سے چار لوگ آتے گئے اور غوث پاک سے ملتے ملتے قافلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں 1 کلومیٹر پیچھے پڑ گیا. جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھاڑ میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے. اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خام مخام میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں. پھر دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹتی گئی, ہٹتی گئی, اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں آخر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقاہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا. آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبد القادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے. سن, اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے, جب چاہے لوگوں کو دور کرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں, خالق کے پیچھے ہیں. خالق کے پیروی میں ہے اور مخلوق کو خود بخود ہمارے پیچھے چلتی ہے. ان کی طرف توجہ نہ کریں. اسی لیے ان تعلیمات کا ڈائریکٹ تعلق علماء ذوی الاحترام سے ہے. کبھی یہ نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے, آج اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں, کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں, لیکن ٹرسٹی, متولی, صدر, کمیٹی, جماعت ایسے گلے پہ پھندا ڈال کر رکھی ہے مولانا کو بولنا نہیں, زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے. اور بیچارے مجبور علماء معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے, اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار ڈائریکشن دیتا ہے یہ مت بولو, وہ مت بولو, یہ مت بولو, وہ مت بولو. میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے اس صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے, آج سے تو ہی امامت کر.
تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو غلام بنا کر کیوں چلاتا ہے؟ خود ہی امام بن جا۔ اور پھر میں علماء سے کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسے ہزار صدر آئیں جائیں، اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے۔ آج اگر مصلے سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، نہیں، دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے میرا مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس علماء ذوی احترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہیں، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس وقت کا خلیفہ، اور آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجیے۔ آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ۔ اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجیے شیخ عبد القادر، وہ خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے پورے بغداد کا۔ دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کانپتے تھے، اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر، اور غوث پاک کے دربار میں آیا اور نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ نہیں لے رہے۔ 2 بار کہا، تیسرے بار اسے خود غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے؟ نذرانہ آپ نہیں لیتے، آپ کو غرور ہے؟ وقت کا میں خلیفہ ہوں، میری طرف سے نذر اور ہدیہ کو آپ ٹھکراتے ہیں۔ اس نے جیسی یہ زور سے کہا، غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی، کہا لاؤ، اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ اس کو جیسی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا۔ وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے، اگر مجھے تیرے عطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا۔ غوث علی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا۔ وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے، اگر مجھے تیرے عطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا۔ غوث پاک فرماتے خاندان رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا، خون ہی خون ہوتا۔ غش کھا کر گر گیا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا، اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا۔ میرے عزیزو، علماء ذوی الاحترام اگر مال کی طرف دیکھیں، سکے کی طرف دیکھیں، پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کب کا خرید لیتی ہے علماء اور اپنے جیب میں رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے، مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا، ویسا بولنا ایسا نہیں بولنا۔ غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھیں۔ ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں، آمینہ کے لال بھرنے والے ہیں۔ ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہیں۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے، یہ استقلال ہے، یہ علماء کے اندر بھی ہو، عوام کے اندر بھی ہو۔ حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے، حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا۔ آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں۔ سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہیں آپ، بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے۔ یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء سو ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے، قصیدے بھی پڑھے۔ اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار
بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں، میرے عزیزو اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں، جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے، انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا۔ کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں انگریزوں کے پٹھو ہیں میرے ساتھ کیا کر لیں گے، نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیزوں ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے، یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی، ہمارے ہی علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ عربی داں ہیں، ایجپشن ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہیں اس محفل کے وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے سمجھ میں آتا ہے یا اسی ہی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ عشق کی بولی ہے،